بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی خوشی بس ایک رات کی رہی اور اس کے بعد پھر رونا دھونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سارا ایشو کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ 2023 آج 23 دسمبر ہے اور 2023 جو ہے وہ کیسا رہا پاکستان کے لیے اچھا نہیں رہا اوورآل، کیونکہ کل کلیان پائی اسی مسلسل عمران خان کا رونا دھونا، مطلب ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں جانے دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا، جلا کے راکھ کر دوں گا، وہ جنیاں تسی یاد کر سکتے ہیں نا، سلطان رئی یا دھرمندر یا اس طرح کی جو بھی اینگری ینگ اولڈ مین والی گفتگو، وہ ساری کی ساری عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلا ریاست پاکستان جو ہے وہ یہ کرتے رہے، جس کے نتیجے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ اور یہ بیڑا غرق کرنے ہی وہ ایکچولی آئے تھے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات بہت عرصہ پہلے وہ جو حکیم سعید صاحب تھے اور جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ کہہ گئے تھے، اسی کہنا تھا یار ایویں مولوی ٹائپ جل بندے نے ایویں انہوں ہر ویلے نظر آندا ہے کہ وہ اسرائیل پیچھے ہر شہر پیچھے سہونی سازشیں تلاش کرتے رہتے، ایسی کوئی گل ہی نہیں کی، لیکن بہر ان کی بات درست نکلی۔ خیر وہ تو اب چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہے نا، وہ تو بہت اگلے فیز میں چلی گئی ہیں۔ کس وقت میں بتاؤں گا کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے نا یہ آخر کار کیوں کیا کہتے ہیں کسی پاسے توڑ دینی بری، اس کا فائنل اینڈنگ کیوں نہیں کی جا رہی، حالانکہ ریکمنڈیشنز بڑی زبردست ہیں مگر نہیں ہو رہی، آخر کیا وجوہات ہیں؟ بہرحال میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا ان کے لیے 2023 بہت برا رہا، حالانکہ اس میں اسے کامیابی بھی ملی لیکن پائنوں نے راس نہیں آئی۔ مثلا 17 جولائی 2022 کو پنجاب کے اندر 20 نشستوں کے اوپر الیکشن ہوا، 15 پوائنٹ جیت گئے، لیکن جڑا نا کی کہندے نے سچا پیار بھائی نو پھر نہیں لگا کہ میں مل گیا۔ حالانکہ جنرل باجوہ صاحب نے باقاعدہ ان کو جتایا گیا، پش کیا گیا تھا۔ یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، اس کی کیا کہتے ہیں ایک طرح سے سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہیں وہ موجود ہیں، مگر پھر بھی چلے اگر آپ جینون بھی جیت گئے تو یار خوش ہو یا پائن پھر بھی خوش نہ ہوئے۔ سٹارٹ کریں اگر تو انہوں نے سال کے آغاز میں اسمبلیاں توڑ دی تھی، پنجاب اسمبلی یہ وہ توڑ کے تے پائن جو ہے نا اس تو بعد ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ لاہور کے اندر انہوں نے جتنے مہینے میں 2-3 مہینے وہ کیا کہتے ہیں جھینگا لالا ہم لائی رکھیا، بار خواتین رکھی دے بالیاں، بچے لے آ کے بالے، مختلف پاکستان کے دوسرے شہروں سے لا کر کچھ جنگجو کہا جاتا ہے کہ بٹھا لی۔ عامر ویر صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اطلاعات ملی ہے وہاں پہ کچھ جو ہے وہ جنگجو قسم کے لوگ وہ بھی موجود ہیں، تو اس طرح کی ساری چیزیں انہوں نے کی اور ایک پورا 2023 میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر تماشا لگا رہا۔ اچھا اب اس کے جو سامنے جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، ویسے تو عمران خان کا مقابلہ صرف عمران خان کے ساتھ تھا، اینے تس کے جڑا نا خام خواہ نواز شریف کا مقابلہ بنا لیا، کیونکہ یہ بھائی صاحب آج جس حالات میں اس میں میاں نواز شریف کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں آصف زرداری صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ آصف زرداری صاحب کا وہ جملہ میں یاد دلوانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اسمبلی میں بولا تھا۔ کیا یار اس بندے کی آبزرویشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں گرانا، گرنا آپ نے خود ہے، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کتنی دیر چلتے ہیں، تو پائن آپ ہی ڈگے، آپ ہی پائن نے ناس کے جو ہے نا بامنو لات ماری، اور اس کے بعد اب تک کے جو حالات ہے یہ ان کے اپنے کیا در ہے۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نوٹ کریں تو میاں نواز شریف کے لیے 2023 کا سال بڑا اچھا رہا۔ میاں نواز شریف جو ہیں بلکہ ان کی جو فیملی سے شروع کرتے ہیں، حمزہ شہباز بری ہو گئے کیسوں سے، شہباز شریف بری ہو گئے کیسوں سے، مریم نواز کیسوں سے بری ہو گئی، میاں نواز شریف کی واپسی ہو گئی، میاں نواز شریف کو لاکھوں لوگوں نے ریسیو کیا، میاں نواز شریف کی جو ہے وہ کیس وہ سارے ختم ہو گئے، وہ سارے کیسوں سے باعزت بری ہو گئے۔ اگلی گل چھوڑو، اب میں پولیٹیکل بات کرنے لگوں۔ پولیٹیکل بات یہ ہے کہ عمران خان کی ٹکٹ نہ دینے والا کو موجود ہے نہ لینے والا کو موجود ہے۔ میاں نواز شریف دے کول ٹکٹاں لین والے دا رش لگا ہے، ایک حلقے میں 4 لوگ ہیں، انہوں سمجھ نہیں آ رہی، کمیٹی بنا کے بیٹھا ہے بھائی روز کہ یار کنوں دینی کنوں نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ یہ حالات جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے لیے 2023 اوورآل ایک اچھا رہا، تحریک انصاف کے لیے بری خبریں رہیں۔
لیکن اس میں ایک چیز بہرحال نون لیگ کے لیے بھی بری رہی، وہ رہی مہنگائی، چونکہ مسلم لیگ نون کے گلے کا ڈول بنی ہوئی تھی، بنی ہوئی ہے، بنی ہوئی رہے گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یہ بات بڑی ذہانت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ مسلسل کرتے کرتے کہ یہ لاڈلا پلس ہے، لاڈلا پلس ہے اور یہ مہنگائی لیگ ہے، اس کو انہوں نے اتنا زیادہ یعنی ایٹولا نہ بجایا کہ بھائی نو وہ جواب دینا اوکھا ہوا ہے مسلم لیگ کے لیے۔ لیکن چونکہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ایسا موجود نہیں ہے، یعنی وہ کوئی 8 10 15 20 ہلکے ہوں گے جہاں پر پیپلز پارٹی کا کوئی زور شور ہوگا، باقی ہلکے جڑے کھلے کھلے جناب میاں نواز شریف جدھر مرضی جن مرضی کھلا رہے تے جت جائے گا، مقابلے کے اوپر سین ہی کوئی دکھائی نہیں دے رہا، فی الحال تو نہیں دکھائی دے رہا، تو اس لیے میاں صاحب کو اتنی پریشانی نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک بیانیہ بلاول بھٹو زرداری بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ میں نے کہا چھوٹا سا ایک جائزہ سا جو ہے نا وہ پیش کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں کہ اب تک کا لوزر کون ہے اور اب تک کا ونر کون ہے۔ 2024 کی پیش گوئی جو ہے پولیٹیکل اندازوں کے مطابق وہ یہ ہے کہ عمران خان کے رونے پیٹنے کے دن جو ہے نا وہ 2024 میں مزید بڑھ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عمران خان جو ہے وہ 2024 کا سورج کیا 2025 کا سورج بھی جیل کے اندر کی صلاحوں سے ہی دیکھ سکیں گے، باہر آ کر نہیں دیکھ سکیں گے، یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ میرا اندازہ ہے، میرے پاس انفارمیشن کوئی نہیں، ظاہر ہے کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو فیصلہ کل آیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، یوتھیوں کو بہت خوشی ہوئی، عمران خان بھی، شاہ مقرشہ بھی بڑے خوش ہوئے سارے کہ چلو جناب ضمانتیں ہو گئی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی جڑے نے وہ اندر ہی رہیں گے تو وہ دیکھ لیں اندر ہی ہیں اور وہ اندر ہی رہیں گے ابھی بھی، لیکن اس فیصلے کے اندر جو اضافی نوٹ لکھا ہے مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، بڑے قابل احترام جج ہیں، ان کے سسر تھے، میں شاید صفدر شاہ ان کا نام تھا، میں اگر بھول رہا ہوں یا نام کو غلط لے رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا، وہ جب پھانسی والا معاملہ سی، جبکہ جو ہیں اطہر من اللہ صاحب انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا نا، ویسے وہ اضافی نوٹ سیاسی نوٹ زیادہ ہے، لیکن اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں باتیں ایک پولیٹیکل سٹوڈنٹ کے لیے بہت اہم ہیں، اور وہ پولیٹیکل سٹوڈنٹ جو کہ پاکستان کی موجودہ حالات کے اندر رہتے ہوئے یوتھیا بریگیڈ سے متاثر ہیں یا یوتھیا بریگیڈ کو کاؤنٹر کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو وہ نوٹ ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری کو سمرائز کر دیا گیا ہے، یعنی اگر وہ نوٹ نہ لکھتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، وہ اضافی نوٹ واقعی اضافی ہے میرے خیال کے اندر، وہ مطلب لکھن دی لوڑ نہیں سی، لیکن جج صاحب میں ظاہر ہے وہ اپنے فیصلے میں ہر چیز لکھنے میں آزاد ہیں، وہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ہر سچ ہر تھان تے بولنا جڑا نا وہ بندہ نہیں گا، مگر یہ میری رائے ہے، اور جو میں اپنی رائے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ سامنے جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، ویسے تو اسی کیا کہتے ہیں وہ جو تھے ساسو ماں کے کرش والے انہوں نے دور بھی بولتے رہے ہیں، اس تو پہلے ساکم نثار صاحب ان کے تو عدالت کے اندر کھڑے ہو گئے، جو 4 لوگ گئے تھے ان کے فیصلے کے خلاف اور ان کی بد تہذیبی کے خلاف جو انہوں نے حسین نقی صاحب سے کی تھی، اس میں خاکسار بھی موجود تھا، اسی منہ دیکھ لوگ کیا کہ بھائی تو بدتمیزی کی تھی، تو یہ جرت رندانہ یا یہ جو ہے نا وہ معاملہ ہمارے اندر موجود ہے، مگر یہ جو ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب انہوں نے بہت زبردست طریقے سے چیزوں کو بیان کیا ہے، مگر خاص صاحب جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کی جلا وطنی لے کے ایسی چاہ کے بالکل جو ہے نا لڑ پڑیں گے کہ نہیں 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 یہ بات غلط ہے، حالانکہ میاں صاحب کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ بہرحال ایک بات جسٹس صاحب نے کی ہے، اس پولیٹیکل نوٹ کی میں بات کر رہا ہوں، پھر میں اس کے لیگل پوائنٹس کی طرف آتا ہوں تاکہ یوتھیوں کی بھی تسلی کرنا ضروری ہے نا، وہ ایویں رولا پائی پھر رہے خان ساڈا جڑا نا وہ جناب کیس بنتا ہی نہیں سیگا، تو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ جو اطہر من اللہ صاحب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آئین توڑنے والے کسی آمر نے ایک رات بھی جیل کے اندر نہیں گزاری، یہ بات بالکل 100% درست ہے سر،
پاکستان کے اندر ایک ہی جج، ایک ہی جو آئین توڑنے والا کریکٹر تھا پرویز مشرف، اس کے خلاف ایک ہی فیصلہ آیا سر، اس سے یعنی اس کی زندگی میں جب وہ زندہ تھا، اس سے پہلے بھی ایک شخصیت کے خلاف فیصلہ آیا جب وہ زندہ تھا، اس کو آسما جیلانی کیس شاید کہا جاتا ہے یا ڈوسو کیس کہا جاتا ہے، لیکن آسما جیلانی کیس زیادہ معروف ہے تو اسی کو ہم جو ہے وہ کوٹ کر دیتے ہیں، کہ جس میں جو یحییٰ خان کا مارشلہ لگایا گیا تھا، یحییٰ خان نے جب ٹیک اوور کر لیا تھا ایوب خان سے، اس کو چیلنج کیا تھا آسما جیلانی صاحبہ کے والد صاحب نے، اور ملک غلام جیلانی ان کا نام تھا، اللہ پاک باپ بیٹی دونوں کو غریق رحمت فرمائے، دونوں بہت دلیر بڑے دبنگ لوگ تھے۔ تو جب یحییٰ خان اقتدار میں نہیں رہے تھے تب فیصلہ وہ آیا تھا، اور وہ فیصلہ جو تھا وہ جسٹس رمدے کے سسر نے دیا تھا، ٹھیک ہے، بڑا دبنگ فیصلہ تھا، بڑا زبردست فیصلہ، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ان کی قبر کا کتبہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ نوٹ لکھا ہوا باقاعدہ۔ اینی ہاؤ، میں اب دوبارہ اس طرف آنے لگا ہوں کہ جناب پاکستان کی تاریخ کے اندر دوسرا جو فیصلہ آیا وہ آیا تھا پرویز مشرف کی 3 نومبر کی جو اس نے لگائی تھی نا ایمرجنسی، اس کے خلاف، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے حکم کے بعد ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا آئین کے اندر رہتے ہوئے، جس نے ان کو سزا دی تھی، اور اس سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس امیر محمد پٹی اور ایک اور جج صاحب تھے، ان تینوں نے بیٹھ کر سپریم کورٹ کا آرڈر اڑاتا تھی، ہائی کورٹ کے جج تھے یہ تینوں، ٹھیک ہے۔ تو حضور معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی جو تاریخ ہے پولیٹیکل حوالوں سے، وہ تو کیا کہتے ہیں داغا نہ بھری بھئی پائیں، کتوں داغ صاف ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی ایک اور بہت بڑا داغ ہے جو بھٹو صاحب کی قتل والا ہے، عدالتی قتل والا، اور وہ ابھی ریفرنس چل رہا ہے، دیکھیے اس میں کیا نتیجہ آتا ہے۔ ابھی تو اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کیس زیر سماعت ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ کسی عامر نے ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں گزارا، بات درست ہے سر، ان کی 100% درست ہے، یعنی اسے انکار کیا نہیں جا سکتا۔ اب پرویز مشرف نے عدالت نے بلایا، ان نے کیا میرے ہارٹ رو کچھ ہو گیا، وہ وہاں سے گھر سے نکلے جو اپنا تھا ان کا فارم ہاؤس، اور جاتے جاتے جناب ہارٹ والا FIFC پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ہے ہاسپٹل، ادھر نو گڈی مڑی، اتوں بھائن ہیلی کاپٹر بیٹھے، اتوں بھائن جہاز بیٹھے تے بھائن باہر، اور اس کے بعد وہ پھر زندہ حالت میں کبھی پاکستان واپس نہیں آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سارا کچھ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سر میرا خیال ہے کوئی اضافی نوٹ جو ہے نا وہ کچھ زیادہ اضافی ہو گیا، میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی کو برا لگے، میرا ہرگز مقصد جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی تضحیق کا اس میں پہلو نکلتا ہو، میں اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہوں۔ بہرحال میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو فیصلہ آیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب 4 ہفتوں کے دوران جو ٹرائل کمپلیٹ کرنے کا حکم تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ ختم کر دیا، کالعدم کر دیا گیا۔ اس پہ یوتھیے بہت خوش ہیں، جناب خوش ہو حضور، جناب پھر مٹھائیاں منگاؤ، پھر بھنگڑے پاؤ، اس کی ڈھولکی والا بھی منگا لو، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کی خوشیاں ماند کرنے لگوں، اس لیے کہ جب بھی کوئی نیچے والی عدالت کا فیصلے کو سپیریئر عدالت رد کرتی تو پورا فیصلہ ہی رد ہونا نا، اس میں کیا نئی بات ہے۔ مگر قانون تو اپنی جگہ پر موجود ہے جو کہتا ہے 4 ہفتے میں فیصلہ کرو۔ اچھا پھر اسی ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی آبزرویشنز ہم نے دی ہیں اس کو ٹرائل کے اندر کوٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے سپریم کورٹ یہ کہہ چکی، سپریم کورٹ اس ضمانت کی حد تک اپنی آبزرویشن دی، یہ ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اے والے جملے بھی کسی نے پڑھ لینے کہ بہت ہی اوکھی انگریزی چ لکھے سن، میں کہا میں آپ کو سمجھا دوں کہ ٹرائل اپنی جگہ پہ چلے گا، وہ مہینے میں فیصلہ ہو جائے، 2 ہو جائے،
سر وہ جب فیصلہ ہوگا عدالت کرے گی فیصلہ، ہو سکتا ہے کہ وہ بری کر دے عمران خان کو، ہو سکتا ہے وہ کہے پائیں چلو اندر 3 سال قید 10 سال قید جو بھی قانون کے مطابق ہوگی، مجھے نہیں پتا اس بارے میں. تو لہٰذا اس بات پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بول پڑی. تو جج ہیں اور انہوں نے اپنے جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے. ظاہر ہے آئین اور قانون ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا فی الحال کم از کم. باقی جسٹس اطہر بندلہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس میں اس کو ضرور پڑھیں، میری یہ گزارش یہ ہے، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں، جتنے بھی سیاسی رہنما گزرے ہیں، ان کے ساتھ جو ہونے والی ظلم و زیادتی ہے، چاہے وہ عدالتی حوالوں سے ہوئی ہے چاہے وہ ادروائز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہے. تو وہ نوٹ پڑھنے سے تعلق تھا، اس کو ضرور پڑھیں اور کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر بس اتنے، ملتے اگلی ویڈیو.